السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ حدیث نمبر 272 مشکوٰۃ المصابیح کی یہ 272ویں حدیث ہے، اور اس باب کی یعنی کتاب العلم کی حدیث نمبر 75 ہے، جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں: وعن عبداللہ ابن مسعود قال یا ایھا الناس من علم شیئا فلیقل بہ ومن لم یعلم فلیقل اللہ اعلم۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ اے لوگو، من علم شیئا، جس کے پاس کچھ علم ہے، فلیقل بہ، تو وہ بات کرے، یعنی جس کے پاس جو علم ہے، جتنا علم ہے، فلیقل بہ، تو وہ دوسروں سے کہے، اس کی تبلیغ کرے، اس کی نشر و اشاعت کرے۔ یا یوں بھی کر سکتے ہیں کہ جس کے پاس علم ہے وہ بات کرے۔ ومن لم یعلم، اور جس کے پاس علم نہیں ہے، فلیقل، تو وہ یہ کہے اللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اسے یہی جملہ کہنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ نہیں جانتے ہیں پھر بھی اٹکل پچل جھوٹ من گڑھت باتیں جو چاہیں بول لیں اپنے کثر نفس، تاکہ خود کو ذلیل نہ ہو، تاکہ خود کو رسوا نہ ہو، ہے نا، اپنے آپ کو رسوا سمجھنے لگیں کہ اگر ہم اس کا جواب نہیں دے پائیں گے تو ہم لوگوں کے سامنے ذلیل ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں۔ من لم یعلم، جو نہیں جانتا، فلیقل اللہ اعلم، وہ کہتے کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ فإن من العلم، اب ذرا دیکھ لیں کہ اللہ عالم کا لفظ ہے نا، اسی وجہ سے جب مفتی فتویٰ لکھتا ہے تو پوری تفصیلات لکھنے کے بعد لاسٹ میں کیا کہتا ہے؟ اللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے حقیقت حال کیا ہے۔ اسی وجہ سے جب یہ جملہ مفتی اگر لکھ رہا ہے تو اب ایسی صورت اس کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جو اس کے فتوے کے خلاف اپنی بات رکھے، اپنا فتویٰ رکھے، ہے نا۔ جب رکھے تو چاہیے کہ وہ یا تو اگر اپنی رائے میں غلط ہے تو تسلیم کر لے، یا پھر اگر اسے لگ رہا ہے کہ سامنے والے کی دلیل کمزور ہے تو اس کا علمی رد کرے، ذاتیات پر نہ آئے، اس کے خلاف کیچڑ نہ اچھالے، اس کے خلاف ایسا تنقیدی جملہ نہ بولے کہ جس سے اس کو تکلیف پہنچے۔ تو گویا کہ اگر ایسی حرکتیں کر رہا ہے تو اللہ عالم کا مطلب گویا وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ واللہ عالم، ہے نا، اللہ کی قسم میں ہی زیادہ جانتا ہوں، ہے نا۔ تو اگر اس کے ذہن و دماغ میں یہ عقیدہ ہے کہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے، تو دوسرا اگر کوئی اس کے خلاف بات کر رہا ہے تو اس کو قاعدے سے تسلیم کرے، یا پھر اس کے خلاف علمی رد کرے، ذاتیات پہ نہ آئے۔ اگر ایسا کر رہا ہے، ذاتیات پہ آ رہا ہے، تو گویا کہ وہ خود کو یہ عقیدہ پال رکھا ہوتا ہے واللہ عالم، خدا کی قسم میں ہی زیادہ جانتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ فإن من العلم ان تقول لما لا تعلم اللہ عالم، اس لیے کہ علم ہی کا وہ حصہ ہے کہ ان تقول، جب تم یہ کہتے ہو اس بارے میں جس بارے میں تم نہیں جانتے ہو، اللہ عالم، کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ فإن من العلم، اس لیے کہ جو تم نہیں جانتے ہو اس بارے میں، اس کے متعلق یہ کہنا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یہ بھی علم ہی کا ایک حصہ ہے۔ فإن من العلم، یہ بھی علم ہی کا ایک حصہ ہے۔ پھر سے ترجمہ دیکھ لیں کہ جس کے بارے میں تم نہیں جانتے ہو اس کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ بہتر جانتا ہے، یہ بھی علم ہی کا ایک حصہ ہے۔ قال اللہ تعالیٰ لنبیہ، اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا، قل، آپ فرما دے، ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، جو تمہیں ہم نے علم دیا ہے، جو تمہیں ہم نے خوبیاں عطا کی ہیں، اس کے بدلے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ وما انا من المتکلفین، اور نہ ہی میں تکلف اٹھانے والوں میں سے ہوں۔ اب ذرا ہر ایک کی وضاحت دیکھتے چلیں، ٹھیک۔ پہلے جملے میں کیا کہا گیا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، اس میں تمام علماء، غیر علماء، سب کے سب شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ جو بھی علم دین کا کوئی حصہ جانتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسروں تک پہنچائے۔ دوسرا کون ہونا چاہیے؟ ایسا شخص ہونا چاہیے جو اس کی بات کو سمجھ رہا ہو، نااہل نہ ہو، ہے نا، اس معلومات چیز کو پہنچائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہنچانے پر تمہیں کیا ہوگا؟ ثواب ملے گا، علم کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کرنے کا۔
اور جو نہیں جانتا ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ بہتر جانتا ہے. جیسے آپ دیکھ لیں فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ لا علم لنا الا ما علمتنا سورہ بقرہ آیت نمبر 32. مجھے تو کوئی علم نہیں مگر اتنا ہی جتنا تو نے مجھے عطا کیا ہے. تو علم کی نفی کر دینے سے حیا محسوس نہیں کرنا چاہیے کہ میں یہ نہیں جانتا. اس لیے کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے نا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں تو تھوڑا سا علم دیا گیا ہے. اس لیے کبھی بھی لا ادری کہنے میں یا واللہ عالم کہنے میں جھجک محسوس نہیں کرنی چاہیے. نہ معلوم ہو تو کہتے فوراً. حضرت ایک وہ زمخشری ہیں، مفسر ہیں، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک بڑی اچھی بات لکھی ہے. کہتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر تشریف فرما ہوئے، تو آپ سے کوئی مسئلہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا لا ادری، مجھے نہیں معلوم. تو آپ سے کہا گیا کہ آپ ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، ممبر پر جلوہ افروز ہیں، اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں لا ادری مجھے نہیں معلوم، یہ کون سی بات ہوئی؟ پھر ممبر پہ بیٹھنے کا حل ہی نہیں آپ تو. ایک سوال کیا گیا. فقال، تو آپ نے فرمایا کہ انما طلعت بقدر علمی، میں اپنی علمی حیثیت کے مطابق یہاں بیٹھا ہوا ہوں، جتنا مجھے علم ہے اتنا میں بتاؤں گا. ضرور نہیں ہے کہ دنیا جہان کا سارا علم میرے پاس ہو ہی جائے، ٹھیک ہے، جتنا علم ہے اتنا میں بتاؤں گا. علم نہیں ہوگا تو اللہ پر چھوڑ دوں گا یا بعد میں مطالعہ کر کے بتاؤں گا. اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جہل الانسانی اکثر من علمہ، انسان کے اندر جہالت علم سے زیادہ ہوا کرتا ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اتنی بات کلیئر ہو گئی نا. اس کے بعد دیکھیں کہ جو حدیث پیش کی گئی ہے، جو قرآن کریم کی آیت پیش کی گئی ہے، ٹھیک ہے. اچھا خیر، ایک بات اور میں یہاں پر ایڈ کر دوں کہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی سیم معاملہ ہے جو حضرت علی کے بارے میں ہوا. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پوچھا گیا، تقریباً 40 مسئلے پوچھے گئے، تو آپ نے صرف 4 کا جواب دیا، اور باقی 36 سوال کے جواب کے متعلق آپ نے کیا فرمایا؟ لا ادری، مجھے نہیں معلوم. ٹھیک، لا ادری، مجھے نہیں معلوم. تو یہ گویا کہ حضرت علی کا عمل یا پھر حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا عمل، یہ اس بات کی دلیل ہے، اس بات پر انسان کو برانگیختہ کرتی ہے کہ غلط جواب دینے کے بجائے وہ اللہ پر اپنا معاملہ چھوڑ دے یا پھر اپنی لادری کا، اپنی لا علمی کا اظہار کر دے. ٹھیک ہے. اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے کیا فرمایا؟ قل ما اسألکم علیہ، آپ فرما دیں کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. کس پر؟ جو تبلیغ ہم نے تمہیں کی ہے، جو تمہیں علم ہمارے ذریعے سے پہنچا، اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا. وما انا من المتکلفین، اور نہ میں متکلفین میں سے ہوں. متکلف کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو بنا سنوار کر کے، نہ جانتا ہو پھر بھی، ہے نا، ایسی باتیں لوگوں تک پہنچائے. ٹھیک ہے. یا جو بولنے میں تصنع اختیار کرے، یہ کہہ لیجیے، جو بولنے میں تصنع اختیار کرے اور اپنا جو ہے دھاک جمانا چاہے دوسرے کے اوپر، اپنا علمی دھاک، تو یہ متکلفین لوگ ہیں. ٹھیک ہے. اسی کو آپ ذرا دیکھ لیں، یہاں پہ انہوں نے کیا کہا؟ المتکلفین من الذین یتکلفون فی اظہار علم ما لا یعلم، یعنی وہ لوگ جو اظہار علم میں تکلف کرتے ہیں، ما لم یعلم، جبکہ وہ نہیں جانتے، نہیں جانتا پھر بھی اٹکل پچو اپنی باتیں کر رہا ہوں، وہ متکلفین میں سے. تو نبی سے کیا فرمایا کہ آپ فرما دیں کہ میں متکلفین میں سے نہیں ہوں. اب آ جائے حدیث نمبر 273. وعن ابن سیرین تابعی ہیں ابن سیرین، اور آپ کو امام الرؤیا کہا جاتا ہے. خواب کی تعویل اور خواب کے علم سے متعلق آپ کو زبردست معلومات تھی. ابن سیرین کہتے ہیں کہ ان ھذا العلم دین، یہ علم ایک دین ہے. فانظروا عمن تأخذون دینکم، تو تم دیکھو جس سے تم اپنا دین حاصل کر رہے ہو. ٹھیک ہے. دین کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس شریعت کو، جس دین کو لے کر کے آئے، ٹھیک ہے، مخلوق کی تعلیم کے لیے. اور مخلوق کی تعلیم کس سے ہو رہی ہیں؟ کتاب اللہ سے اور سنت رسول اللہ سے. دین کے اصل یہی 2 چیزیں ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ. تو ابن سیرین کیا کہتے ہیں؟
فانظروا امن تاخذون دینکم، تم دیکھو جس سے تم اپنا دین حاصل کر رہے ہو. یعنی مراد یہ ہے کہ جس سے بھی علم حاصل کرو، دین کا علم حاصل کرو، تو وہ شخص کیا ہونا چاہیے؟ عادل ہونا چاہیے، ثقہ ہونا چاہیے، ایماندار ہونا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں گمراہ کر دے. ٹھیک ہے، کہ یہ مراد ہے. حدیث نمبر 273. وعن حذیفہ قال یا معشر القراء استقیموا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. حذیفہ بن یمان یہ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، حذیفہ بن یمان صحابی رسول ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے منافقین کی فہرست دی تھی اور بتایا تھا کہ کون منافق ہے، نام بنام. رازدار رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم ان کو کہا جاتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازداروں میں آپ شامل تھے. حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ یا معاشر القراء، اے قراء کی جماعت. قراء سے کیا مراد؟ یعنی وہ جو قرآن کی کو حفظ کرتے ہیں، یا یہ مراد ہے کہ جو قرآن و سنت کے عالم ہیں. ٹھیک ہے، تو دونوں مراد ہو سکتے ہیں، قرآن و سنت کے جانکار قراء سے مراد، یا پھر قرآن کریم کا حفظ کرنے والے. شیخ ابن حجر نے کہا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو قرآن کو صرف اپنی زبان پر یاد رکھتے ہیں. کیا فرمایا؟ استقیموا، تم ثابت قدم رہو، صراط مستقیم پر تم ثابت قدم رہو. وہ اس لیے کہ استقامت کے بارے میں کہا جاتا ہے الاستقامت خیر من الف کرامہ، کہ 1000 کرامت سے بڑھ کر استقامت ہوا کرتی ہے. استقامت 1000 کرامت سے بڑھ کر ہوا کرتی ہے. اور اسی کو صوفیہ کہتے ہیں الاستقامت فوق الکرامہ، کرامت سے بھی بڑھ کر کے استقامت ہوا کرتی ہے. استقیموا، سیدھے راستے پر، شریعت، طریقت اور حقیقت کے راستے پر ثبات قدمی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ تھمے رہو. اور وہ کیا ہے؟ وہ صراط مستقیم. تمہارے اندر عقیدہ صحیحہ ہونا چاہیے، علم نافع اور عمل صالح پر مداومت اختیار کرو، اپنے اندر اخلاص پیدا کرو، ہے نا. اور یہ ساری خوبیاں تمہارے اندر ہونی چاہیے. استقیموا سے بات صراط مستقیم پر جمے رہو. ٹھیک ہے. فقط سبقتم سبقا بعیدا، اس لیے کہ تم سب سے پہلے ہو. یعنی کہ تم استقامت کے راستے پر چلتے رہو، استقامت پر چلو، اس لیے کہ تم نے اسلام کا ابتدائی زمانہ پایا ہے، تم سب سے پہلے ہو. فقط سبقتم سبقا بعیدا مطلب اس لیے کہ تم نے اسلام کا ابتدائی زمانہ پایا ہے. ٹھیک ہے. اور جب اسلام کا تم نے ابتدائی زمانہ پایا ہے نا، تو پھر تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم مضبوطی کے ساتھ کتاب و سنت کو پکڑے رہو اور صراط مستقیم پر گامزن رہو. اس لیے کہ تمہارا مرتبہ بعد میں آنے والوں سے کیا ہوگا؟ بلند و بالا ہوگا. کیونکہ کہا جاتا ہے نا مرتبۃ المتبوع فوق مرتبۃ التابع، متبوع کا مرتبہ تابع کے مرتبے سے زیادہ بلند و بالا ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ وَإِنْ أَخَذْتُمْ، اس کے بعد حضرت حذیفہ بن یمان کیا کہتے ہیں؟ وَإِنْ أَخَذْتُمْ يَمِينًا وَشِمَالًا، اور اگر تم دائیں بائیں ہوئے لَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، دائیں بائیں ہونے کا مطلب صراط مستقیم سے ذرا برابر بھی بھٹکے، اعراض کیا اگر تم نے، تو تم بہت بڑی گمراہی میں جا گرو گے، بہت بڑی ضلالت میں جا گرو گے، یعنی حق سے بالکل دور ہو جاؤ گے. اس کو اللہ نے کہا نا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہی میرا صراط مستقیم ہے، میری سیدھی راہ ہے، اس لیے اس کی تم اتباع کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دیگر راستوں کی پیروی نہ کرو. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے کیا کر دے گا؟ جدا کر دے گا. ٹھیک ہے. اس لیے اللہ کے راستے کی اتباع کرو، صراط مستقیم پر گامزن ہو جاؤ. تو اس حدیث کی روایت امام بخاری. یہاں پر ایک بڑی اچھی بات امام طیبی کے حوالے سے نقل کیا جاتا ہے کہ امام طیبی فرماتے ہیں کہ لوگ عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور عبادت کا اتمام، عبادت کی تکمیل بغیر اخلاص کے نہیں ہو سکتی ہے. اور مقصود کیا ہے انسان کا؟ تقرب اللہ، اللہ رب العزت کا قرب اختیار کرنا. ٹھیک ہے. تو اگر بندہ استقامت کے راستے پہ چل رہا ہوتا ہے تو وہ مقصود تک پہنچ جاتا ہے. تو وہ راستہ کیا ہونا چاہیے؟ اسلام کا راستہ ہونا چاہیے.
جو اسلام کے راستے پر چلے گا، اس پر ثابت قدم رہے گا، دائیں بائیں نہیں دیکھے گا، تو وہی شخص کیا ہو جائے گا؟ کامیاب ہو جائے گا، اور وہی شخص سبقت لے جائے گا۔ لیکن جو اس راستے میں چلنے میں ریاکاری دکھایا، سیدھے راستے سے بھٹکا، دائیں بائیں ہوا، یا پھر یہ ہے کہ ذرا بھی کجی اختیار کی، تو کبھی وہ صراط مستقیم کی طرف نہیں لوٹ پائے گا، گمراہی کی وادی میں بھٹک جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس لیے شرک اصغر اور شرک اکبر دونوں سے اللہ رب العزت کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ اب آ جائیں حدیث نمبر 275۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعوذوا باللہ من جب الحزن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی پناہ طلب کرو، تعوذوا باللہ، اللہ کی پناہ طلب کرو، من جب الحزن، غم کے گڑھے سے، جب گڑھا اور حزن غم و اندوہ کے گڑھے سے، گڈھا جس کو کہتے ہیں، اس کے گڑھے سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے اس کا اے اللہ کے رسول، وما جب الحزن، یہ غم کا گڑھا کیا ہوتا ہے نا؟ قال، تو آپ نے فرمایا وادن فی جہنم، یہ ایک جہنم کا وادی ہے، جہنم کا ایک حصہ ہے، تتعوذ منہ جہنم کل یوم 400 مرہ، جہنم کا یہ ایک وادی ہے جب الحزن، کہ جس سے جہنم بھی ہر دن 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ یعنی ایسی خطرناک وادی ہے، ایسی گہرائی میں ہے، ایسی خطرناک وادی ہے کہ جس سے جہنم کا ہر طبقہ ایک دن میں 400 مرتبہ پناہ مانگتا ہے کہ اس جہنم کی اس وادی سے ہماری نجات مل جائے، جہنم کی اس وادی سے ہمیں چھٹکارا مل جائے۔ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا خطرناک ایریا، کتنا خطرناک حصہ ہوگا وہ جہنم کا، جس سے جہنم خود پناہ مانگ رہی ہے۔ اللہ ہم سب کو بچائیں۔ قیل، عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، من یدخلها، اس میں کون داخل ہوگا؟ یعنی یہ جو جب الحزن ہے، جو خطرناک بتایا جاتا ہے کہ وہ کنویں کے مشابہ ہے، گہرائی بہت خطرناک ہے اس کی، تو اس میں کون داخل ہوگا؟ قال، تو آپ نے فرمایا القراء المراؤون باعمالہم، وہ قراء جو اپنا عمل ریاکاری کے طور پر انجام دیتے ہوں۔ قراء المراؤون، مراء مطلب ریاکار، یعنی وہ قراء، وہ علماء جو جن کا عمل ریاکاری پر مشتمل ہوا کرتا ہے، ایسے قراء کو اس جہنم کی وادی میں ڈالا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی اگر کوئی قاری قرآن اس لیے پڑھ رہا ہے تاکہ لوگ اس کے حسن صوت کی داد دیں، اس کی اچھی آواز کی داد دیں، اور مطلب یہ نیت ہو کہ لوگ اس کو بہترین قاری، بڑا قاری، بہترین آواز والا حافظ قرآن سمجھیں، ہے نا، تو پھر یہ ریاکاری ہے۔ ایسے ہی علماء اگر واعظ و نصیحت اس وجہ سے کریں تاکہ لوگ اس کو بہترین مقرر، بہترین خطیب، بہترین واعظ شمار کرنے لگیں، ہے نا، تو پھر وہ بھی اسی میں آئیں گے۔ تو مطلب جو بھی عمل ریاکاری کے طور پر ہو، علماء کا، قراء کا، قرآن و سنت کے جانکار کا، ہے نا، تو ایسے لوگوں کو جہنم کی اس وادی میں ڈالا جائے گا کہ جس وادی سے جہنم کا طبقہ بھی پناہ مانگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رواہ ترمذی، اس حدیث کی روایت امام ترمذی نے کی ہے۔ وقذا ابن ماجہ، اسی طرح سے ابن ماجہ نے بھی اس حدیث کی روایت کی ہے۔ وزادہ فی، لیکن انہوں نے یعنی ابن ماجہ نے اس حدیث میں اس جملے کا اضافہ کیا ہے، کیا؟ وَإِنَّ مِنْ أَبْغَضِ الْقُرَّاءِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الَّذِينَ يَزُورُونَ الْأُمَرَاءَ، کہ سب سے اللہ کی بارگاہ میں سب سے ناپسندیدہ قاری وہ ہے جو عمراء کی زیارت کرتا ہے، جو عمراء کے پاس جاتا ہے، جس کا آنا جانا امیروں کے پاس لگا ہوا ہے۔ یہاں عمراء سے مراد ہر امیر نہیں ہے، ہر دولت مند، ہر ثروت مند نہیں ہے، بلکہ وہ دولت مند مراد ہے جو خود ظالم ہو، یا جس کے پاس جانے کا مقصد علم دولت لینا ہو، ثروت لینا ہو، لالچ کی بنیاد پر اس کے پاس جائے، تو ایسے لوگ مراد ہیں۔ یا ہر امیر کے پاس جانا مراد نہیں۔ قال المحاربی، محاربی کہتے ہیں یعنی الجوارہ،
وہ امیر جو ظالم ہو، ظالم امیر کے پاس اس نیت سے جائے تاکہ کچھ دولت مل جائے، تاکہ کچھ ثروت مل جائے، تو ایسے لوگ، ایسے علماء، ایسے قرہ اللہ کی بارگاہ میں نہایت ناپسندیدہ لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 276، وعن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوشک ان یأتی علی الناس، ان قریب لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا، زمان ان قریب لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، کہ اسلام صرف نام کا رہ جائے گا، اسلام میں سے باقی نہیں رہے گا مگر اس کا نام، یعنی اسلام صرف نام کا رہ جائے گا، یعنی اسلام کے جو شاعر ہیں، اسلام کی جو اہم ترین چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیا ہو جائیں گی، مطلب اس کا صرف نام رہ جائے گا، جیسے لفظ صلاۃ، زکوٰۃ، حج، اس کا نام رہ جائے گا، لیکن اس کی روحانیت جو ہوگی نا وہ ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، اور قرآن کا بھی صرف رسم رہ جائے گا، یعنی رسم قرآن رہ جائے گا، اس کے الفاظ رہ جائیں گے، تجوید کی رعایت تجوید رہ جائیں گی، ہے نا، اور ایسے ہی اس کی کتابت رہ جائے گی، اس کا خط رہ جائے گا، مطلب یہ سب چیزیں رہ جائیں گی، لیکن ان سب کا جو مقصود ہے وہ مقصود کیا ہے کہ ان پر عمل کرنا، ان کے منہیات سے رکنا، ان کے اوامر پر عمل کرنا، یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، یعنی نام باقی رہ جائے گا اور مسمى کیا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ مراد ہے۔ پھر سے ترجمہ دیکھ لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام صرف نام کا رہ جائے گا اور قرآن کے صرف رسم و حروف باقی رہیں گے، مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، اور ان کی مسجدیں آباد ہوں گی، وہی خراب من الہدی، لیکن وہ ہدایت سے خالی ہوں گی، اللہ اکبر، ان کی مسجدیں آباد ہوں گی، کیا مطلب، یعنی نمازوں سے یا سجدوں سے، بلکہ مراد یہاں پہ کیا ہے کہ مسجدیں آباد ہوں گی، یعنی مسجدوں پر بلند و بالا عمارتیں ہوں گی، دیوار پہ نقش و نگار ہوں گے، خوبصورت قندیلیں لگی ہوں گی، بہترین قالین بچھے ہوں گے، ٹھیک ہے، اس طرح سے مسجدیں آباد ہوں گی، اور ایسے ہی ان مساجد میں ائمہ اور مؤذن بھی جو ہوں گے وہ جاہل ہوں گے، ملازم کی حیثیت اختیار کیے ہوئے ہوں گے، ہے نا، مطلب ملازمت کر رہے ہوں گے، امامت کر کے اور اذان دے کر کے، یہ معاملہ ہوگا مسجدوں کی آبادی کا، ٹھیک ہے۔ وَهِيَ خَرَابٌ مِّنَ الْهُدَىٰ، لیکن یہ ہدایت سے خالی ہوں گی مسجدیں، ٹھیک ہے، یعنی ان مسجدوں میں کوئی ایسا عالم نہیں ہوگا جو لوگوں کو ہدایت کے راستے پر لائے، امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے، بلکہ مسجدیں صرف کیا ہو جائیں گی، نماز پڑھنے کی ایک جگہ ہو جائیں گی، صرف نماز پڑھیں گے لوگ بس، مسجد کے ذریعے سے جو ہدایت کا کام ہونا چاہیے وہ ہدایت کا کام نہیں ہو پائے گا۔ گویا کہ اس کا دو معنی ملا علی قاری نے بیان کیا ہے، ٹھیک ہے، ایک معنی تو یہ ہے کہ مسجد کے خراب ہونے کا، کہ مسجدیں جو ہے ہدایت سے خالی ہو جائیں گی، ہے نا، کہ ہدایت سے خالی ہونے کا مطلب یہ کہ مسجد کے اندر کوئی ایسا ہادی نہیں ہوگا کہ جس سے لوگ ہدایت پائیں، جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے دین کے معاملے میں، اور وہ ہادی، وہ عالم لوگوں کو خیر کے راستے کی طرف رہنمائی کرے، یہ معاملہ ہو جائے گا۔ دوسرا معاملہ یہ ہوگا اس کے خراب ہونے کا، اس کے ویران ہونے کا، کہ اس طرح کے علماء سو جو مسجدوں کے امام کی شکل میں ہوں گے، وہ خود عالم سو ہوں گے، لوگوں کو بدعت کی طرف دعوت دیں گے، گمراہی کی طرف دعوت دیں گے، ہے نا، اور اس گمراہی اور بدعت کو ہدایت کا نام دے دیں گے تحکم کے طور پر، یہی ہدایت ہے، یہی عین راستہ ہے، یہی سیدھا راستہ ہے، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ دونوں معنی ملا علی قاری نے بیان فرمائے، ٹھیک ہے، خراب وہی خراب من الہدیٰ، لیکن وہ مسجدیں ہدایت سے کیا ہوں گی، خالی ہوں گی۔ ہدایت سے خالی ہونے کا مطلب سمجھ آ گیا نا،
ہدایت سے خالی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا ہادی نہیں ہوگا اس مسجد کے اندر، کوئی ایسا عالم نہیں ہوگا جسے لوگ ہدایت پائیں، جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ یا دوسرا معنی کیا ہے کہ وہی علماء سو جو مسجد کے امام ہوں گے وہ لوگوں کو بدعت کی طرف، گمراہی کی طرف، غلط راستے کی مطلب کج راستے کی طرف دعوت دیں گے، اور اسی کج راستے کو، اسی بدعت و گمراہی کو ہدایت کا نام دے دیں گے تحکم کے طور پر، ہے نا؟ تحکم مطلب حکم کے طور پر۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علماؤہم شر من تحت ادیم السماء، من تحت ادیم السماء، اور ان کے علماء، اس زمانے کے علماء آسمان کے نیچے برے لوگوں میں شمار کیے جائیں گے۔ جو زمانے کے علماء ہوں گے نا، وہ روئے زمین پر آسمان کے نیچے مخلوقات میں سب سے برے شمار کیے جائیں گے۔ من عندہم، عندہم دال کے کسرے کے ساتھ، من عندہم تخرج الفتنہ، انہی کی طرف سے فتنہ نکلے گا، وفیہم تعود، اور وہی میں وہ فتنہ لوٹ بھی جائے گا۔ یعنی کہا گیا نا اس سے پہلے کہ فساد العالم فساد العالم، عالم کا فساد وہ کیا ہوتا ہے؟ عالم کا فساد ہوا کرتا ہے۔ ایک عالم کا فساد میں مبتلا ہونا، فتنہ پیدا کرنا، گویا کہ دنیا کو فتنہ و فساد میں مبتلا کرنا ہے، ٹھیک؟ تو عالم کے ذریعے سے کیا ہوں گے؟ فتنے کا ظہور ہوگا، نئے نئے فتنے پیدا ہوں گے انہی علماء کے ذریعے سے، جو علماء سو ہوں گے۔ وفیہم تعود، اور پھر اس فتنے کا شکار جب عوام ہو جائے گی، پھر بعد میں پھر وہی فتنہ جو ہے علماء کی طرف لوٹ آئے گا۔ اسی کی مثل قرآن کریم میں ہے، او لتعودن فی ملتنا۔ تو یہ معاملہ ہوگا، ایک ایسا زمانہ آئے گا، تب وہ زمانہ کون ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس زمانے کی شروعات ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہاں تو پھر دیکھیں، من عندہم تخرج الفتنہ، انہی کی طرف سے فتنہ نکلے گا، وفیہم تعود، اور انہی میں لوٹ جائے گا۔ رواه البیہقی فی شعب الایمان، اس حدیث کی روایت امام بیہقی نے کی ہے شعب الایمان کے اندر۔ حدیث نمبر 277، عن زیاد بن لبید قال ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا فقال ذاک عند اوانی ذہاب العلم۔ حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت۔ زیاد بن لبید یہ انصاری ہیں، انصاری صحابی ہیں، اور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ کی طرف ہجرت کیے تو آپ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر گئے، آپ نے بھی ہجرت فرمائی، شو مکہ میں قیامت پذیر رہے۔ آپ کو مہاجری انصاری کہا جاتا ہے۔ تو حضرت زیاد بن لبید کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی چیز کا تذکرہ فرمایا، کسی چیز کا ذکر فرمایا، وہ چیز بڑی خوفناک اور بڑی ہولناک چیز تھی، ہے نا، اس کا آپ نے ذکر فرمایا۔ فقال، پھر آپ نے فرمایا ذاک عند اوان ذہاب العلم، یہ اس وقت ہوگا جب علم اٹھا لیا جائے گا، یعنی علم کے اٹھا لیے جانے کے وقت یہ چیز رونما ہوگی، اس چیز کا ظہور ہوگا۔ اب وہ چیز کیا تھی وہ شاید راوی بھول گئے ہوں یا یاد نہ رہا ہو۔ قلت، تو زیاد بن لبید کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ وکیف یذهب العلم ونحن نقرأ، علم کیسے اٹھا لیا جائے گا جبکہ ہم پڑھتے ہیں کس کو؟ القرآن، ونحن نقرأ القرآن، جبکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، ونقرئه ابناءنا، اور ہم اپنے بچوں کو بھی قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، قرآن پڑھواتے ہیں، ویقرئه ابناؤنا ابناءهم الی یوم القیامہ، اور ہمارے بیٹے بھی اپنے بیٹوں کو، یعنی ہماری نسلیں بھی آنے والی نسلوں کو صبح قیامت تک قرآن پڑھاتی رہیں گی۔ تو جب یہ معاملہ ہے کہ ہم لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اس ایک تسلسل جاری ہے کہ ہر نسل آنے والی نسلوں کو قرآن پڑھا رہی ہیں، قرآن سکھا رہی ہیں، تو پھر علم کیسے اٹھ جائے گا؟ یہ تسلسل تو جاری رہے گا نا، جس کو قرآن نے بھی کہا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ تو جب قرآن کی تعلیم کا سلسلہ جاری ہی رہے گا پھر علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ یہ ایک معقول سوال تھا ایک طرح کا ہم لوگوں کے ذہن اور بساط کے مطابق۔ تو فقال، آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ثقیلت کا امو کا زیاد، اے زیاد تیری ماں تجھ پر غمگین ہو۔ یہ ایک مطلب تعجب کا جملہ ہوا کرتا ہے جو اہل عرب بولا کرتے تھے، کہ مطلب یہ اصل میں بد دعا دینا اس میں مقصود نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ تعجب کا اظہار کرنا اس جملے سے مقصود ہوا کرتا تھا۔ تیری ماں تجھ پر روئیں یا تیری ماں غمگین ہو، ہے نا، اے زیاد، یہ تعجبیہ جملہ ہے۔ ان کنت لرآک من افقہ رجل بالمدینہ، میں تو تجھے مدینہ کا فقیہ ترین شخص خیال کرتا تھا۔ ان کنت لرآک، میں جانتا تھا، مجھے خیال تھا کہ تم مدینہ کے فقیہ ترین اشخاص میں سے ہو، ہے نا، یا میں تمہیں مدینہ کا فقیہ ترین شخص جانتا تھا۔ اول اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تم اس طرح کا جو سوال کر رہے ہو، یہ حیرت ہے تمہارے اس سوال کرنے پر، تم فقیہ ترین انسان ہو، پھر بھی اس طرح کا سوال کر رہے ہو کہ قرآن کی تعلیم ہم نسلیں بعد نسلیں جاری ہیں، تو پھر علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ تب جواب کے طور پہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اولیس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراۃ والانجیل، کیا یہ یہود و نصارہ تورات اور انجیل کی تلاوت نہیں کرتے؟ کیا تورات و انجیل کو یہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں؟ لا يعملون بشيء مما فيهما، لیکن یہ اس کے مطابق عمل نہیں کرتے، یعنی پڑھتے تو ہیں تورات و انجیل، لیکن تورات و انجیل کے اندر جو چیزیں ہیں اس کے مطابق یہ لوگ عمل نہیں کرتے۔ یہی سچویشن بعد میں آنے والی نسلوں کی ہو جائیں گی کہ قرآن کو پڑھیں گے تو جو اس کے حروف ہیں اس کے مخارج کے ساتھ تلاوت تو کریں گے، لیکن اس کے جو احکام ہیں، اس کے جو اوامر ہیں، اس کے جو منہیات ہیں، قرآن میں جس چیز کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جس چیز سے رکنے کا حکم دیا گیا ہے، ان چیزوں پر وہ عمل نہیں کریں گے۔ جب عمل نہیں کریں گے تو گویا کہ علم کیا ہو جائے گا؟ اٹھا لیا جائے گا، یعنی پھر حالت یہ ہو جائے گی کہ قرآن کریم کے جو احکامات ہیں، جو اوامر ہیں، جو منہیات ہیں، اس کا علم ان کے پاس نہیں رہ پائے گا، صرف قرآن کی تلاوت رہ جائے گی بس۔ رواہ احمد، اس حدیث کی روایت امام احمد نے کی ہے۔ اب اسی کی مزید وضاحت آنے والی حدیث میں ہو رہی ہے۔ حدیث نمبر 279، وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہما قال قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ تعلموا العلم وعلموه الناس، علم حاصل کرو اور لوگوں کو بھی علم دو، لوگوں کو بھی تعلیم دو، لوگوں کو بھی سکھاؤ۔ تعلموا الفرائض، فرائض کا علم سیکھو۔ اب یہاں فرائض سے مراد وہ علم میراث بھی ہو سکتا ہے، اور فرائض سے مراد وہ علوم، ان چیزوں کے جاننا جن کا جاننا فرض ہے، یعنی نماز کے احکام، روزے کے احکام، زکوٰۃ کے احکام، حج کے احکام، ہے نا، تو ان سب کا جاننا ضروری ہے۔ مطلب جس وقت اس کی ضرورت پڑ جائے اس وقت کیا ہو جاتی ہے، یہ چیزیں ضروری ہو جاتی ہیں۔ جیسے مان لیجیے ایک بندہ ہے جو نماز کے احکام بھی جان رہا ہے، روزے کے احکام بھی جان رہا ہے، لیکن غریب ہے، حج کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، حج کے اگر احکام نہیں جان رہا ہے تو اس کے لیے فرض نہیں، لیکن جو ہی مستطیع ہو گیا، حج کی صلاحیت آ گئی، تو اب اس کے لیے حج کے احکام و فرائض کا بھی جاننا ضروری اور واجب ہو گیا۔ تو خیر، تو تعلم الفرائض، فرائض کا علم سیکھو، تو فرائض سے دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ وعلموه الناس، اور لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دو، فرائض کی تعلیم دو، ہے نا، اب چاہے وہ جو بھی فرائض ہوں، یعنی نماز، روزے، زکوٰۃ کے احکام و فرائض، یا پھر علم میراث کے فرائض، علم میراث کے احکام۔ تعلموا القرآن، قرآن بھی سیکھو، وعلموه الناس، اور لوگوں کو بھی قرآن سکھاؤ۔ فإني امرؤ مقبوض، اس لیے کہ مجھے بھی موت آ جائے گی، اس لیے کہ میں بھی ایک انسان ہوں، مجھے موت آ جائے گی، میں بھی مر جانے والا ہوں، میری بھی وفات ہو جائے گی۔ والعلم سینقبض، اور علم ان قریب کیا ہو جائے گا؟ اٹھا لیا جائے گا۔ وتظہر الفتن، اور فتنے ظاہر ہوں گے۔ حتی یختلف اثنان فی فریضۃ لا یجدان احدا یفصل بینہما، یہاں تک کہ دو لوگ وراثت کے کسی مسئلے میں آپس میں اختلاف کریں گے، لا یجدان احدا، کسی کو بھی نہیں پائیں گے جو ان دونوں کے درمیان فیصلہ کر سکے کہ وراثت کے جس مسئلے میں ہم الجھے ہوئے ہیں اس کا اصل معاملہ کیا ہے، کس کو کتنا ملے گا، کوئی ایسا عالم نہیں مل پائیں گے جو وراثت کے اس مسئلے کو کیا کر سکے،
حل کر سکے. یا تو یہاں وراثت کا یہ مسئلہ لے سکتے ہیں، یا پھر کسی فریضہ کے بارے میں، یعنی نماز کا کوئی حکم ہو، روزے کا کوئی حکم ہو، زکوٰۃ کا کوئی حکم ہو، اس بارے میں آپس میں کیا کریں گے؟ اختلاف کریں گے، نزاع کریں گے، جھگڑیں گے. لیکن کسی ایسے بندے کو نہیں پائیں گے جو ان دونوں کے درمیان فیصلہ کر سکے کہ کون مصیب ہے اور کون مخطی ہے، کون صحیح راستے پر ہے، کون غلط علم رکھے ہوا ہے نا. کوئی ایسا منصف نہیں پائیں گے جو فیصلہ کر سکے. یعنی اس قدر علم کیا ہو جائے گی؟ علم کی کمی ہو جائے گی. یعنی علم کی قلت کی وجہ سے پھر فتنے بھی کیا ہوں گے؟ زیادہ سے زیادہ پیدا ہوں گے. یہ معاملہ ہوگا. اللہ تعالیٰ بچائے. رواہ دارمی و دارقطنی. اس حدیث کی روایت امام دارمی نے کی ہے اور امام دارقطنی نے بھی کی ہے. حدیث نمبر 280 280. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل علم لا ينتفع به كمثل کنز لا ينفق منه في سبیل اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس علم سے فائدہ نہ اٹھایا جائے وہ خزانے کی طرح ہے، وہ اس خزانے کی طرح ہے. یعنی اس علم کی مثال جس سے فائدہ نہ اٹھایا جائے، یعنی جس علم سے فائدہ نہ اٹھایا جائے، کمثل کنز وہ اس خزانے کی طرح ہے، لا ينفق منه فی سبیل اللہ کہ جس خزانے سے اللہ کے راستے میں کچھ خرچ نہ کیا جائے. یعنی ایسا خزانہ جس سے مطلب اللہ کے راستے میں کچھ خرچ نہ کیا جائے، ٹھیک ہے، تو اس خزانے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، کوئی فائدہ نہیں دینے والا ہے وہ خزانہ قیامت کے دن. ایسا ہی وہ علم جس سے فائدہ نہ اٹھایا جائے وہ علم بھی کوئی نفع دینے والا نہیں ہو سکتا ہے. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جس کے پاس جو علم ہو وہ اس کی اشاعت کرے، اس کی تبلیغ کرے، اس کو دوسروں تک پہنچائے. گویا کہ ایک طرح سے اس میں تشبیہ دی گئی ہے. وہ علم جس سے نفع نہ اٹھایا جائے وہ کس کے مشابہ ہے؟ اس خزانے کے مشابہ ہے جس سے لوگوں کا فائدہ نہ پہنچے. ٹھیک ہے. تو علم خرچ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا ہے، اور خزانہ خرچ کرنے سے گھٹتا ہے. علم باقی رہنے والی چیز ہے اور خزانہ فنا ہونے والی چیز ہے. اس لیے علم کو اگر باقی رکھنا ہے تو اس کو خرچ کیا جائے زیادہ سے زیادہ. اور خزانہ جو کہ آج نہ کل ختم ہی ہو جانے والا ہے، اس لیے اس خزانے سے آخرت میں فائدہ اٹھانا ہے تو دنیا میں اس کے لیے زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، تبھی وہ فائدہ پہنچائے گا. رواہ احمد و دارمی. اس حدیث کی روایت امام احمد نے کی ہے اور امام دارمی نے کی ہے. یہ یہاں سے کتاب العلم ختم ہو گیا. اب انشاءاللہ مشکات المصابیح کی کتاب الطہارت پر اب گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حدیث پاک سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.